تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مزاجی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیندیں اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی لت لگ جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر تسکین بخش بات کیا ہوگی کہ دور افق پار عرش بری پر ایک ذات حاکم ہے جو تمام دلوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے، جو ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریب تر، جو ہماری بے بسی اور لاچاری سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے جو ہم نہ کہہ پاتے ہیں، نہ کر پاتے ہیں۔ جب ہم آنسوؤں کو تھام لیتے ہیں اور گہری تنہائیوں میں روتے ہیں، جب ہم اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، وہ واحد ذات رب ذوالجلال کی ہے جس سے بڑھ کر پاکیزہ اور معتبر ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہی تو ہے ہمارا ہمدرد، ہمارا ہمراز اور ہمارا سب سے بڑا رفیق۔ وہی تو ہے جو ہمیں پوری طرح سمجھتا ہے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعائیں کیوں مانگیں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہو اگر وہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، کیونکہ تمہارا یقین اس رب پر ہے، وہ یقین نہیں توڑتا، وہ تمہاری تڑپ، تمہارے آنسو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا جس کے لیے تم اللہ کے کن کی آس لیے بیٹھے ہو۔ بہت جلد کن ہونے والا ہے، تم الحمدللہ کا ورد جھومتے ہوئے کرنے والے ہو، بہت جلد سب ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ شدید درد میں رب کو دی ہوئی صدائیں جب عرش تک پہنچتی ہیں تو قبولیت کے معجزات ہو کر رہتے ہیں۔ صبر کے آگے سکون ہوتا ہے، ایسا سکون جس میں انسان کو رب کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ حالات تمہارے خلاف ہوں تب بھی یاد رکھنا کہ ان میں تمہارے لیے ہی بہتری ہے۔ تم دیکھ نہیں سکتے، بس دیکھ لو تو تمہارا دل شکر سے بھر جائے، اور یقین کا امتحان تو بن دیکھے پر ہی ہوتا ہے۔